امام صاحب کا جواب سنیے. فرمایا سیدہ صاحب اس لیے ہے کہ بھول کے کیوں پڑھا ہے. نبی پاک پہ بھول کے درود پڑھنا ہے تو کیفیت ہونی چاہیے. آواز چاہے دھیمی ہو چاہے دل میں پڑھے لیکن پڑھے ضرور. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ کیڑا ہے نا کہ میں نہیں پڑھوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, نکال دیں اپنے ذہن سے کیڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کا محتاج اللہ نے رکھا ہی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ نے پہلے فرمایا, پہلے بتایا ایمان والوں یہ نہ سوچتے پھرنا کہ ہم درود نہیں پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. فرمایا اللہ ہر وقت اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے. اور صرف اللہ نہیں, ہر فرشتہ نبی پہ درود بھیج رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں مولویوں کی کہ مولوی کہیں گے اذان تو پہلے پڑھ لو, اذان تو بعد پڑھ لو, نماز تو بعد پڑھ لو, نماز تو پہلے پڑھ لو. یہ مولویوں کی باتیں, مولویوں کو رہنے دے, کرنے دے بک بک. جو جس کا دل کرتا ہے بک بک کر رہا ہے آج کل تو کرنے دیں ان کو بک بک. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ازل سے فیصلہ ہے, اور قرآن نے اس کو بیان کر دیا. فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے ہر لمحہ اپنے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں. تو جب اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں, کوئی اور بھیجے نہ بھیجے, ہاں بھیجنے والا اپنی قسمت ضرور سنوارتا ہے. 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں, 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنا فائدہ کر رہا ہے, اپنا بھلا کر رہا ہے. میں اور آپ اگر کریم پہ درود بھیجتے ہیں تو ہم اپنی آخرت اور دنیا کو سنوارتے ہیں, ادھر فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ ضرور ہے آقا کریم کی بارگاہ میں جو سلام عرض کرتا ہے میرے آقا اس کو پہچانتے ہیں. اب اگر ہم چاہیں کہ ہمارے کریم ہمیں پہچانے, میرے بزرگوں دوستوں ذرا غور کریں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ایم این اے کہہ دینا کہ میں اس کو جانتا ہوں, ایم این اے کہہ دیں ہم چوڑے ہو جاتے ہیں کہ میں بڑی گل ہے یار, تین نہیں پتا ایم این اے اپنے منہ کہندا میں نو جاندا, ایم این اے کہہ دیں. حالانکہ آج کل تو پتہ چلتا ہے دھاندلی والے کام ہے سارے, ٹھپے ٹھپے بھی خود ہی لگ جاتے ہیں. آپ گھر بیٹھے رہتے ہیں, پتہ چلتا ہے ووٹ پڑ بھی گئے اور جیت بھی گئے, الیکشن سلیکشن سارا کچھ ہو جاتا ہے. اس طرح کا ایم این اے ایم پی اے وزیر کہہ دے کہ میں اس کو جانتا ہوں تو ہم کہتے ہیں یار ہم پتہ نہیں کیا بلا ہے, ہمیں ایم این اے ایم پی اے وزیر جانتا ہے. اس امتی کا کیا کہنا کہ جس کے بارے میں کریم فرمائے میں اس کو جانتا ہوں. اور کیوں جانتا ہوں کہ یہ درود اور سلام اتنا بھیجتا تھا, اتنا بھیجتا تھا, ہر لمحہ بھیجتا تھا. اللہ اکبر. ایک بزرگ گزرے ہیں, رات کو مجنوں سے تھے, دیوانے مجزو, اپنے حال میں مست رہنے والے. ایک اللہ کا ولی رات کو سویا, خواب میں دیکھتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور وہ مجذوب آتا ہے, وہ دیوانہ آتا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس کو ملتے ہیں اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں. اب رات تو گزری, صبح ہوئی تو وہ بندہ اس اللہ کا ولی اس مجذوب کے پاس آ گیا, اس درویش کے پاس آ گیا. کہا یار تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ رات خواب میں نے تیرا بڑا مقام دیکھا ہے, بڑا مرتبہ دیکھا ہے کہ کریم اٹھ کر تجھے ملے ہیں اور تیرے ماتھے پہ بوسہ دیا ہے, تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھ کر صلی اللہ علیہ یا محمد 3 مرتبہ پڑھتا ہوں. یہ اس درود پاک اور قرآن کی ان آیات کا جن میں اللہ نے اپنے محبوب کی عزت اور عظمت کی بات کی ہے, پڑھنے کی برکت ہے کہ اللہ کے محبوب میرے ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں. اس لیے میں بس اتنی گزارش کروں گا کہ اونچی آواز میں چاہے نہ پڑھیں. یہ میرا کبھی بھی آپ سے مطالبہ نہیں رہا کہ آپ زور لگا کے بہت اونچا بہت لاؤڈ پڑھیں, لیکن درود پاک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہیے, اور اس محبت سے آنا چاہیے کہ پتہ چلے یہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں سلام اور درود پیش کر رہا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. آج ہم سب حاضر ہیں امام الاولیاء شہباز لامکان محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز نورانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی
البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج جمع ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اصول ہمیں عطا کیا، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ بڑے گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اخلاء خلیل سے نہیں، بڑے گہرے دوست، بڑے گہرے رشتے۔ بلکہ قرآن مجید کو اگر دوسرے مقام سے ساتھ جوڑیں تو قرآن مجید فرماتا ہے یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ اس دن ماں باپ کہیں گے یا اللہ ہماری اولاد کا فدیہ لے لے، ہمیں چھوڑ دے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کے بارے میں کہیں، لیکن وہ دن اتنا سخت ہے، اس کی ہولناکی اتنی ہے، اس کی سختی، اس کی وحشت، اس کی دہشت اتنی کہ ماں کہے گی یا اللہ اولاد کو لے لے بدلے میں، مجھے چھوڑ دے۔ اور گہرے دوست کہیں گے دشمنی میں بدل چکی دوستی آج۔ جب یہ منظر ہو، جب یہ ماحول ہو، تو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس ماحول میں کہ جب گہرے دوست جن کے لیے تم جیا کرتے تھے، وہ رشتے جن کے لیے تم نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، جن کی ترقی کے لیے، جن کے بہتر مستقبل کے لیے تم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، دین کو مروندہ، دین کے احکامات کو پامال کیا دن رات، جن رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی حدود کو توڑتے رہے، آج وہ رشتے بھی ساتھ چھوڑ چکے۔ اس میدان میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ جب ہر رشتہ ٹوٹ رہا ہوگا، کچھ رشتے ایسے ہیں جو اس میدان میں بھی جڑے رہیں گے، ٹوٹیں گے نہیں۔ یعنی اس سخت ماحول میں بھی جب اپنا سب سے عزیز رشتہ بھی ساتھ چھوڑ جائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن بتاتا ہے کہ اس میدان میں بھی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا ہر رشتہ ٹوٹ رہا ہوگا، ایک رشتہ جڑا رہے گا، اور وہ رشتہ وہ ہے جو میری رضا کے لیے میرے اولیاء سے، میرے محبوبوں سے تم نے جوڑ رکھا ہوگا۔ یعنی آج اگر آپ کا رشتہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ہے، آپ کی آل کے ساتھ، اولاد کے ساتھ ہے، آپ کے امت کے اولیاء کے ساتھ ہے، علماء صالحین کے ساتھ ہے، فرمایا یہ وہ تعلقات ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں بھی قائم رہیں گے، اور ایک پانی کا گھونٹ پلانے پر یہ کاملین جو ہے انسان کی بخشش و نجات کا ذریعہ بن رہے ہوں گے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ نے ہمیں بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، ہم اگر سمجھنا چاہیں، اگر ہم نے یہ ٹھیکہ دے رکھا ہے نام نہاد مولویوں کو کہ وہ ہمیں دین سمجھائیں، تو پھر وہ ہمیں اولیاء کاملین سے تو چھوڑیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں جانے دیں، وہ تو ادھر سے بھی دور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور نعرہ بڑا اچھا انہوں نے بنایا ہے کہ اللہ کی توحید کی بات ہے، اللہ کی توحید کی آڑ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دور کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، توحید کا درس اگر ہمیں کسی نے دیا ہے وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ توحید سکھائی کس نے؟ توحید سمجھائی کس نے؟ اللہ ہے کیا بتایا کس نے؟ کس نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا کہ میرا اللہ کتنا عظیم ہے؟ اور پھر جب سکھا چکے، بتا چکے، سبق پڑھا کر یاد کروا چکے، تو پھر بخاری شریف میں الفاظ ہے، فرمایا اللہ کی قسم مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ قیامت تک میری امت جو ہے وہ من حیث الجواب کسی شرک میں مبتلا ہو، کہ میں نے سبق ہی اتنا اچھا پڑھا دیا۔ اب اگر کوئی فتویٰ لگاتا ہے تو اس کا مطلب اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے پہ کوئی اعتراض ہے، اس کا ایمان یہ نہیں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اچھے طریقے سے، کیونکہ کامل استاد ہو اور اس نے پھر پڑھانے کے بعد مہر لگا دی ہو کہ ہاں یہ سبق ایسا پڑھا دیا میں نے کہ اب اس میں شک میں نہیں پڑے گی میری امت، پھر اسی امت پہ تیر چلائے جائے شرک کے، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹا آدمی سب کو پتا ہوگا یہ جھوٹا ہے، وہ کہہ دینا کہ قرآن کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا،
دنیا والے کہتے ہیں یار چھوڑ دو اس کو، بندہ تو جھوٹا ہے، لیکن اب اللہ جانے یہ جانے اس نے قرآن کی قسم کھا لی۔ یعنی بدترین انسان بھی اگر اللہ کے قرآن کی قسم اٹھا کے یا اللہ کی قسم اٹھا کے یہ کہہ دے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اس نے کیا ہے، آپ اس کی شکل کو نہیں دیکھتے، اس کے کیریکٹر کو نہیں دیکھتے، آپ کہتے ہیں یار اللہ کی قرآن کی قسم کھائی ہے، اللہ کی قسم کھائی ہے، اب اللہ جانے یہ جانے، ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک گناہگار بندہ، ایک پرلے درجے کا بے ایمان بندہ اگر اللہ کی قسم اٹھا کے بات کرے، میں اور آپ اس کو مان لیتے ہیں، تو وہ ہستی جس کے بارے میں کافر اور دشمن کہتے تھے کہ آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں، اس سچے رسول نے جب فرما دیا کہ اللہ کی قسم میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی، تو پھر بھی اگر کسی کو یقین نہ ہو تو اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے اور لفظ بھی اس کے یہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک ہے، لیکن ایک کام ہے جو میری امت کرے گی، وہ کریم نے فرمایا اور امت نے کیا، فرمایا میری امت مجھے ڈر ہے دنیا میں پڑ جائے گی۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، آج پیسہ ہمارا دین، پیسہ ہمارا ایمان، نماز چھوٹی پیسے کے لیے، اللہ کے احکامات جتنے چھوٹے پیسے کے لیے۔ تو یہ میرے کریم نے پہلے بتا دیا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ گناہگار جتنے مرضی ہو جائے شرک نہیں کریں گے، مشرک نہیں بنیں گے، بے نمازی ہو سکتے ہیں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکات نہ دیں، سود کھائیں، زنا کریں، جوا، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن شرک نہیں میری امت کر سکتی، اس لیے کہ ان کو توحید کا سبق میں نے خود پڑھایا ہے، ان کو توحید کے جام میں نے خود پلائے ہیں، اور کس دور میں پلائے ہیں کہ جب ہر گھر میں بت رکھا ہوا تھا۔ اب ذرا اس ماحول کو ذہن میں لائیے کہ ہر گھر میں بت ہے اور الگ الگ بت بنا رکھے ہیں، کوئی بارش کا بت ہے، کوئی دھوپ کا بت ہے، کوئی ہوا کا بت ہے، کوئی جناب رات کا بت ہے، کوئی صبح کا ہے، کوئی دوپہر کا ہے، الگ الگ ٹائم کے خدا بنا رکھے ہیں اور ان کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اس ماحول میں میرے کریم نے آ کے توحید کا جام پلایا، اور ایسا پلایا کہ جب میرے رسول کائنات دنیا میں تشریف لا رہے تھے، ابھی زبان سے اور کردار سے عمل سے بات تو بات کی ہے، جب میرے کریم دنیا میں تشریف فرما ہو رہے تھے، بت خود بخود منہ کے بل ٹوٹ کے گر رہے تھے اور زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ آج وہ ہستی آ رہی ہے جس نے ہمیں دنیا سے ختم کر کے شرک کو مٹا کے اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کر دینا ہے۔ بت خود ٹوٹ رہے تھے، آج اس امت پہ شرک کے فتوے، اور پھر اولیاء کاملین پر زبان درازگی ہے، تو قرآن مجید نے واضح کر دیا، اے محبوب کے امتیوں، میرے نیک لوگوں سے تعلق بناؤ میری رضا کے لیے، تو پھر وہ تعلق میدان محشر میں بھی تمہیں چھوڑے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، تم سے جدا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ محبت کریں صدیق اکبر سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، مولا کائنات علی المرتضیٰ سے، اور میدان محشر آئے تو یہ بندے آپ سے منہ موڑ لیں۔ یہ منہ موڑنے والے نہیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے محبوب، اپنے محبت کرنے والے، اپنے چاہنے والے، اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گی۔ اور پھر بخاری شریف میں موجود ہے، جناب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم نے تیاری کیا کی؟